ایک انسان جس کی والدہ کو کینسر تھی اور اس کا ڈاکٹر جو اس کا علاج کر رہا تھا وہ ایک یہودی تھا، تو اس انسان کے یہ الفاظ تھے، اگر سارے یہودی ایسے ہوتے تو میں ان کے ساتھ کبھی بھی غلط نہ کرتا۔ اور اسی شخص کے یہ الفاظ تھے کہ 80% یہودی میں نے ختم کر دیے ہیں اور 20% چھوڑ رہا ہوں، تاکہ آنے والے وقت میں تم لوگوں کو احساس ہو اور تم لوگ یہ کہو کہ میں نے جو کیا تھا وہ صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا۔ آئیے آج جس شخص کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دیکھتے ہیں اس کہانی میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رضوان حیدر آفیشیل اور میں ہوں رضوان حیدر۔ جی ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اڈولف ہٹلر کی، جو کہ جرمنی کے ایک جانے مانے سیاستدان، آرمی چیف اور سب کچھ رہ چکے ہیں۔ آج میں بات کر رہا ہوں ہٹلر کی، جس کا نام آج بھی سرخیوں میں ہے اور آج بھی بڑے شان و شوکت سے لیا جاتا ہے، اور آج بھی لوگ جب ہٹلر کا نام سنتے ہیں تو ایک بار ان کے ذہن میں ہولوکاسٹ آتی ہے تو کچھ چیزیں اور آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کانپ جاتے ہیں۔ ہٹلر کا نام سنتے ہی یا کہیں سے ہٹلر کے الفاظ کی بات آتے ہی ہم لوگ یہ تو یاد کر لیتے ہیں کہ ہولوکاسٹ ہوا تھا اور ہٹلر نے بے پناہ یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، لیکن ہم نے کبھی چھان بین کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آخر ہٹلر نے ایسا کیوں کیا، جبکہ اسی ہٹلر کی ماں کو جب کینسر تھی تو اس کا علاج ایک یہودی ڈاکٹر کر رہا تھا، اور یہ ہٹلر کے الفاظ تھے جو انہوں نے دہرائے تھے کہ اگر سارے یہودی ایسے ہوتے تو ان کو کبھی بھی نہ مارا جاتا، ان پہ کبھی بھی تشدد نہ کیا جاتا۔ مگر درست بات یہ ہے کہ ہٹلر ہمیشہ سے جرمن قوم کو ایک عظیم قوم سمجھتا تھا اور چاہتا تھا کہ جرمن دنیا پہ راج کریں اور جرمن ہی سب کچھ کریں۔ جرمن بہت عقل مند اور جرمن بہت تیز تراش ہیں، لیکن اس کا یہ بھی ماننا تھا کہ جرمنی یا جرمن لوگ تب تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک یہاں پہ غدار موجود ہیں، اور جو جرمنی کے ساتھ اور جرمنی کے لوگوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں، جب تک وہ یہاں پہ موجود ہیں تب تک جرمن لوگ ترقی نہیں کر سکتے۔ اور اڈولف ہٹلر اس چیز کو بھی مانتا تھا کہ یہودی اگر اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں اور انہیں پھانسی تک لے کے جا سکتے ہیں، تو وہ ہم انسانوں کے ساتھ کہاں سے مخلص ہوں گے اور ان کی قوم کے ساتھ کہاں مخلص ہوں گے۔ اس وجہ سے بھی ہٹلر بہت زیادہ نفرت کرتا تھا یہودیوں سے۔ یہودی جو شروع سے ہی ایک فساد کی جڑ بنے ہوئے ہیں، یہودیوں کی شروع سے جو مددگار ہیں وہ امریکہ ہے اور برطانیہ ہے۔ یہودی ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا پہ وہ حکومت کریں اور وہ اس چیز میں کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے، لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ پیرس میں ایک جرمن کا قتل ہوتا ہے ایک یہودی کے ہاتھوں، اور جرمنی میں اس چیز کا بہت ہی بڑا فساد مچا اور وہاں پہ دنگے شروع ہو گئے، سرعام قتل و غارت شروع ہو گئی، سرعام یہودیوں کو مارا جانے لگا، یہودیوں کے کاروبار تباہ کیے جانے لگے اور یہودیوں پہ دن رات ظلم ڈھائے جانے لگے۔ جب پیرس میں ایک جرمن کا قتل ہوا اس کے بعد یہودیوں کی عبادت گاہیں جلا دی گئیں، ان کو گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا، ان کے لیے ایک قسم کا جرمنی میں کرفیو لگ چکا تھا، یہودیوں کو مار دیا گیا، کچھ کو تو کچھ کو گرفتار کر لیا گیا، جو نرم دل کے لوگ تھے وہ وہیں پہ جیل میں مر چکے تھے۔ اسی طرح سے یہودیوں کی بہت ساری عورتوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس رات کو کرسٹل نائٹ کہا جاتا ہے کیونکہ ان 2 دنوں اور راتوں میں وہاں پر اتنے شیشے ٹوٹ چکے تھے، اتنا پتھراؤ ہو چکا تھا کہ ہر طرف شیشے اور تباہی ہی تباہی نظر آ رہی۔ ان دنگوں میں 7,000 پلس یہودی مارے جا چکے تھے اور 30,000 کے قریب یہودی گرفتار کیے جا چکے تھے، ان میں کچھ عورتیں بھی شامل تھیں۔ یہودیوں پر ہر جگہ پابندی لگا دی گئی، یہاں تک کہ 17,000 یہودی بے گھر ہو گئے، ان کو سکولوں سے نکال دیا گیا۔ آخر ایسا یہودیوں کے ساتھ کیوں ہو رہا؟ وجہ یہی تھی کہ یہودیوں کی ایک ناکام کوشش جو لیک آؤٹ ہو چکی تھی کہ یہ پوری دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی مدد برطانیہ اور امریکہ کر رہا ہے، اور یہ جرمنی کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور جرمنی پہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جس کے بعد یہ دنگے اور فساد شروع ہوئے۔ تنگ آ کر کچھ یہودیوں نے خودکشی کرنا شروع کر دی۔ 9 نومبر 1938 کو پیرس میں ایک جرمن سفارتکار کو قتل کر دیا گیا یہودیوں کی طرف سے۔ اس کے بعد سرکاری عہدوں سے سارے یہودیوں کو ہٹا دیا گیا
اور وہاں پر جرمن تعینات کر دیے گئے۔ یہیں پہ آتا ہے کہانی میں ٹویسٹ اور یہیں پہ آتا ہے ہٹلر، اور ہٹلر کے آتے ہی اس نے کچھ قانون بدلے، کچھ نظام بدلے، اور ہٹلر نے ایک قانون یہ بدلا کہ ہر یہودی اپنے نام کے ساتھ ایسا ورڈ ضرور لگائے گا جس سے پتہ چلے کہ وہ یہودی ہے، اور ہر عورت بھی اپنے نام کے ساتھ ایسا نام ضرور لگائے گی جس میں یہودیوں کے نام کے ساتھ اگر وہ مرد ہے تو اس کے ساتھ اسرائیل لگایا گیا، اور اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ سارا نام لگایا گیا، جن سے ان کی پہچان ہوتی تھی۔ پھر بھی یہودیوں کی جان نہ چھوٹی اور ان پہ مسلسل پابندیاں لگتی رہیں، بڑھتی گئیں، اور یہودی تنگ ہوتے گئے۔ کچھ یہودیوں نے کوشش کی وہاں سے نکلنے کی، لیکن وہ بچ کر نکل نہ سکے۔ کچھ عرصے بعد اکتوبر میں آ کر سارے یہودیوں کے پاسپورٹ ہڑپ لیے گئے اور پاسپورٹ پہ جے کا ٹھپا لگا دیا گیا۔ ایک بیج متعارف کرایا گیا یلو کلر کا جس میں سٹار بنا ہوا تھا اور اس پر لکھا ہونا چاہیے JUDE، جوڈ، جس کا مطلب ہے یہودی، تاکہ ان کی پہچان ہو سکے۔ ان کی شرٹس پر ہر جگہ وہ بیج لگے ہونے چاہیے۔ 6 سال سے اوپر کے جتنے بھی لوگ تھے، 6 سال کے بچے تک لازم نہیں تھا، لیکن یہ بھی نہ رکا اور بڑھتا گیا۔ اس کے بعد 1942 مارچ میں یہودیوں کو اپنی رہائش گاہ پر بھی ستارے کی علامت لگانا لازمی ہو گئی، اور بچے کی پیدائش کے بعد جو کپڑے اس کے لیے لیے جاتے یا سلوائے جاتے اس پر بھی وہ یلو کلر کا سٹار جس پر JUDE لکھا ہونا لازم قرار دے دیا گیا حکومت کی طرف سے۔ یہودیوں کی اس نسل کشی کو ہم ہولوکاسٹ کا نام دیتے ہیں، اور اسی ہولوکاسٹ کی کچھ پکچرز شیئر کی جاتی ہیں جہاں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ بہت عجیب و غریب شکل کے ہیں اور ان کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ انہیں بھوک اور پیاس سے بھی جیلوں میں بند کر کے مارا گیا۔ انتہا کر دی گئی یہودیوں کے ساتھ ظلم کی، اور یہودی اسی چیز کا آج دن تک فائدہ اٹھاتے آ رہے ہیں کہ وہ اپنی ہولوکاسٹ والی چیزیں شیئر کر کے اور بتا کر کے ہمارے ساتھ تو ہماری تو نسل کشی ہوئی ہے، اب وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ ساری نسل کشیاں ہونے کے بعد امریکہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گیا۔ امریکہ نے وہاں سے یہودی نکالے اور فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہودی دنیا بھر کی جیلوں سے جو خطرناک ترین قیدی تھے ان کو اسرائیل کی آرمی میں شامل کیا گیا اور ان کے ذریعے لوگوں کو قتل کروایا گیا۔ فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے ان کے لوگوں کے گھروں پر قبضہ کرنے کے لیے بچوں کو مارا گیا، بوڑھوں کو مارا گیا، عورتوں کو مارا گیا، اور انہوں نے وہ سارا بدلہ جو ان کے ساتھ جرمنی میں ہٹلر نے کیا وہ سارا بدلہ آ کے انہوں نے لیا فلسطین والوں سے، اور فلسطین پر قابض ہو کر بیٹھ گئے۔ آج اگر ہم دیکھیں اس وقت میں جس دور میں ہم جا رہے ہیں، یہاں پر ہٹلر تو سچا ثابت ہو گیا لیکن ہم ہار گئے، سچ ہار گیا۔ اور اس وقت کے عیسائی اور آج کے عیسائیوں میں کرسچنز میں بہت فرق ہے۔ اس وقت کے عیسائی یعنی کہ ہٹلر اور اس کی عوام اس کے ساتھ تھی اور وہ یہودیوں کو وہاں سے باہر نکالنا چاہتی تھی، لیکن آج کے عیسائی یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے نیکسٹ ویلاگ کو ضرور دیکھیے گا جس میں ہم ہٹلر کے بارے میں اور بھی دلچسپ معلومات لائیں گے۔ اپنی رائے ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔